اے میرے نوجوانوں مسلمانوں میری ماں بہنوں سنو، او دنیا میں بغیر کوئی انسان بغیر مقصد کا کوئی کام نہیں کرتا۔ تم نے کیا سمجھا اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، او ہو اللہ نے ہمیں پیدا کیا بغیر مقصد کا پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ بریانی کھاؤ کمبل اوڑھ کے سو جاؤ؟ نہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھو، اے اللہ کے لا ریب کتاب تو بتا اللہ نے انسان کو دنیا میں کیوں پیدا کیا، ہم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ اور قربان جاؤ اللہ کا قرآن کہے گا او ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرا اللہ کہتا ہے میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا عبادت ہو رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ کیا کبھی غور کیا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو مسلمانوں سنو، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں دنیا میں سب سے بہتر ہو جاؤں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے۔ سب سے بہتر، سب سے اچھا ہو جاؤں کوئی عمل بتائیے۔ اور سنو مسلمانوں نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم لوگوں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں سب سے بہتر بنا دے۔ لوگوں کی خدمت کرو، قوم کی خدمت کرو، اپنوں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں سب سے بہتر بنا دے گا۔ اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت، سب سے بہتر عبادت وہ ہے نماز۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس لئے میرے بچوں نوجوانوں، آخرت کی تیاریوں میں سے جو سب سے پہلی تیاری ہے وہ ہے نماز۔ وہ خدا تو نے موسیٰ کو دریا میں رستہ دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے کھانا نہیں دے گا؟ ارے بولو بھائی کھانا دے گا کہ نہیں دے گا؟ وہ اللہ قربان جاؤ اس کو دے رہا ہے جو میرے اللہ کو نہیں مانتا، میرا اللہ اس کو دے رہا ہے۔ ہم ماننے والے ہیں کہ اللہ میرا نہیں دے گا۔ ایک آدمی مسلمان اور کئی ایمان والا نائی کے دکان میں گیا، بال کٹوانا تھا، تو جا کے کرسی میں بیٹھا تو بولا کہ اللہ، اے بابو نائی سے بولا کہ بال کاٹ دو، تو نائی بولا کہ آپ ابھی اللہ کا نام لیے؟ بولا کہ ہاں۔ بولا کہ دیکھیے ہم سے پوچھئے تو اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کیسے اللہ نہیں ہے؟ تو وہ نائی کہنے لگا اگر اللہ ہوتا تو یہ لوگ پریشان حال ہیں یہ پریشان نہیں رہتا۔ تو آدمی بولا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بال کاٹو، یہ تمہارا ایمان ہے۔ بال کٹوا کے باہر نکلے، دیکھیں ایک آدمی روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، یہاں گردن تک بال تھا۔ اس آدمی کے ہاتھ کو پکڑا، نائی کے دکان پر لایا اور بولا کہ بھائی لگتا ہے دنیا میں نائی نہیں ہے۔ تو نائی بولا کہ نائی نہیں ہے، ہم تو سامنے میں۔ بولا تم نائی ہوتے اس کا بال اتنا بڑا نہیں ہوتا، اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ تو نائی کہنے لگا بھائی اس میں غلطی ہماری کیا ہے، وہ ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ اس اللہ والے ایمان والے نے جواب دیا کہ سنو اسی طریقے سے میرا اللہ تو موجود ہے، اللہ کے پاس تم آؤ گے تب تو فریاد تو کرو گے، دعا تو مانگو گے، تب نہ تمہاری سنی جائے گی۔ ہم نے تو مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کے آگے سر کو جھکانا چھوڑ دیا۔ اس لئے میری ماں بہنوں جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اور پھر دیکھو میرا اللہ کیسا انعام عطا فرماتا، کیسا انعام عطا فرماتا۔ تو نے موسیٰ کو دریا میں رستہ دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا۔ اچھے بابو اے بابو ارے بیٹھو نا، یہ دیکھیں جلسہ سننے آیا، ماتھا میں ٹوپیے نہیں، بیٹھو بیٹھو۔ یہ بولے گا بابری مسجد ٹوٹنے نہیں دیں گے، ٹوپی ہے یہ نہیں ہے۔
قربان بیٹھ جا، تھوڑی دیر بیٹھ جا، جاؤ نا کی جا جا جا۔ اور سنو مسلمانوں، نوجوانوں، وہ میرا رب، وہ میرا اللہ آپ کو ہم کو جو زندگی دی ہے، اور سنو یہ اللہ کی امانت ہے۔ مسلمانوں میرے بچوں، اسے فضول وقت میں مت گزارو، اسے گھومنے پھرنے میں مت لگاؤ۔ سنو اللہ پوچھے گا میں نے جوانی دی کہاں گزارا، کس کام میں لگایا، جوانی کو کس کام میں لگایا، اللہ پوچھے گا۔ میری بچیوں، میری بہنوں سنو، اللہ پوچھے گا تمہیں جوان بنایا، طاقتور بنایا، اور اس جوانی کو کہاں ختم کیا؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ او قربان جاؤ نوجوانوں، آج موقع ہے، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ آج موقع ہے اس جوانی پر، جوانی کے 2 سجدے کرو۔ یہ آج موقع ہے اللہ کا ذکر کرو، آج موقع ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا میرا اللہ یہاں بھی انعام عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی انعام عطا فرمائے گا۔ یہ عیدگاہ کی نماز، کئے نماز پڑھتے ہیں عیدگاہ میں؟ جلدی بولیے۔ ارے عیدگاہ میں کئے نماز پڑھتے ہیں؟ 2، ہم تو سمجھے 3۔ 2 نماز کون کون سی نماز؟ عید بقرعید، یہ بچہ فرسٹ ڈویژن سے پاس کرے گا، اس کو انعام دیں گے۔ عید اور بقرعید، بڑا ہوشیار بچہ ہے۔ بیٹے کا آدمی اپنے بیٹے کو درزی کی یہاں کام سیکھنے کے لیے بٹھایا، 2 مہینہ بچہ کام کرتا رہا، تو باپ فون کیا، بیٹا 2 مہینہ ہے گیل کو کچھو سیکھ لو۔ تو بچہ بولا کہ ابا گلا کاٹنا سیکھ گئے ہیں، اب جیب کاٹنا سیکھ رہے ہیں۔ بولا بہت اچھا، سیکھتے رہو۔ دو نماز، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، 2 نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس میں سے 80% نوجوانوں کو اگر میں کھڑا کر دوں کہ عید کی نماز کا طریقہ خالی بتا دو ہم کو، تو پسینہ اتر جائے گا۔ بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے بھائی، عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ 6 زائد تکبیریں 6 ہیں۔ اب نیت بہنے اللہ اکبر، اچھا کب اٹھانا ہے کب چھوڑنا ہے، کب اٹھانا ہے کب چھوڑنا ہے، کب اٹھانا ہے کب باندھنا ہے، اس کو پتہ نہیں۔ عیدگاہ میں بیٹھا ہے، اپنے دوست کو بولتا ہے جانتے ہو کپڑا بہت مہنگا ہے، 800 ٹکا میٹر ہے، کہاں سے لیا؟ بولے کٹھیار سے لیے۔ تو دیکھو کپڑا کے بارے میں بات کر رہا اور نیت پتہ نہیں ہے۔ جب نماز کھڑی ہوئی، لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، امام صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، آئی پڑوسی کو دیکھ رہا ہے کہ گرایا کہ بانا ہے۔ نماز ہوگی؟ ارے بولو بھائی نماز ہوگی؟ یہ کب سیکھو گے؟ کلکتے میں، ممبئی میں، شہروں میں عید کے موقع پر اور رکشے والے کی بھی کمائی ہو جاتی ہے، ٹوٹو والا، ٹیمپو والا لوگوں کو ڈھو ڈھو کر عیدگاہ لے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان رکشہ والا جب گیا لوگوں کو ڈھوتے ڈھوتے دیکھا نماز کھڑی ہو گئی، تو سوچا ہم بھی نماز پڑھ لیں، رکشے کو کھڑا کیا، اور ٹوپی تو تھی نہیں، پاکٹ میں کو پلوتھین ملا، پلوتھین پلاسٹک نکالا اور ٹوپی کی جگہ پہن کے نیت پہن کے کھڑا ہو گیا پچھلی سب میں۔ اچھا دیکھیے گا، عیدگاہ لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کچھ لوگ اپنے بچوں کو لے کر بھی جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ہی جاتے ہیں۔ اور 2-4 بچہ رکشہ میں چڑھ گیا، اور رکشہ میں بھوپو ہوتا ہے۔ ارے بھائی بھوپو جانتے ہیں نا کی بولے نا، اپنا جو کی بولے نا، پیپو 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 پیپو۔ تو ایک بچہ پیپو بجایا، رکشہ والا کہتا ارے اتر بو رے، ہاتھ باندھا، بولے اتر بو، بچہ چھوڑ دیا، پھر نیت باندھ لیا، اور پھر بچہ بجایا، رکشہ والا کہتا ہے ابھی ہم نماز میں ہیں، نماز میں نہیں رہتے تو تم کو بتا دیتے۔ نماز ہوئی؟ ارے بولو بھائی نماز ہوئی؟ 2 نمازیں ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرے بچوں، نوجوانوں، یہ افسوس کا مقام مجھے کہہ لینے دو، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا بمبئی سے 25,000 پلین کا ٹکٹ بنا کر اور قربان جاؤ باغ ڈوگرا اترا، باغ ڈوگرا سے بارسوئی آیا، باپ کا جنازہ تیار ہے، 25,000 روپے کا ٹکٹ بنا کر آیا، لیکن باپ کے جنازے کی نماز پڑھا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ باپ کے لیے دعا نہ کر سکا، باپ کے لیے دعا نہیں کر سکا، صرف نیت باندھ کر کھڑا رہا، صرف نیت باندھ کر کھڑا رہا۔
اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا. دعا یاد ہی نہیں تھی تو پڑھتا کہاں سے؟ میرے بچوں نوجوانوں، اس لیے میں کہتا ہوں دیکھو جہاں آپ دنیا کما رہے ہو کماؤ الحمدللہ. یہ دیکھیں دنیا کمانا، دولت کمانا یہ بری بات نہیں ہے، آپ کمائیے، لیکن اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، آخرت کو بھولا دینا، یہ نادانی ہے، یہ غفلت ہے، یہ بھول ہے. ایک بات یاد رکھنا، اس لیے کہ یہاں سے تو جانا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم زندگی ایسے گزارو جیسے کوئی راستہ چلتے ہوئے مسافر ہو. تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے پیڑ کے نیچے بیٹھا، تھوڑی دیر آرام کر لیا، پھر سفر میں چلا گیا. اسی طریقے سے تم یہ زندگی کو گزارو، ایسا گزارو. اس لیے کہ ہم آگے چل رہے ہیں، موت میرے پیچھے چل رہی ہے. بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے. ارے بولو بھائی. پرسوں کی بات ہے، پورنیہ ضلع کے اندر میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا. 13 آدمی اسپوٹ ڈیڈ. ایک بس اور ایک جپسی کے ٹاٹا سومو کے اندر میں ایکسیڈنٹ. 13 آدمی اسپوٹ ڈیڈ، اور کم از کم بتایا گیا کہ 25 سے 30 لوگ گھائل تھے. اتنے شدید، سب کو ہاسپٹل میں بھرتی کیا گیا. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور اللہ کی امانت ہے. اس امانت کی حفاظت کرو، اور اس کی حفاظت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیا جائے، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارا جائے. یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہمیشہ تو وہاں رہنا ہے. ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ ارے جلدی بولو، کہاں رہنا ہے؟ پنڈال میں؟ نہیں بولتا پنڈال میں. قبر میں؟ نہیں بیٹا، ہمیشہ قبر میں نہیں رہنا. ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ جنت میں. بولو بھائی کہاں رہنا ہے؟ ہاں قبر میں رہنا ہے. کب تک رہنا؟ جب تک قیامت نہ ہو قبر میں رہنا ہے. لیکن سنو، ٹینشن تو بھی شروع ہے بیٹا. ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا ٹینشن کی جگہ نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، اس کے کیا بولے مورے جانو تو بلے ٹھیک ہے بے چین نہیں ملو مرے جاؤ چین ملے جاتا. نہیں نہیں نہیں. اور سنو، وہ تو مشکلیں اور بڑھیں گی، مشکلیں اور بڑھیں گی. موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اور موت کی تکلیف کیا ہے تمہیں پتا نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ، اتنی تکلیف ہوتی ہے موت پر میرے بچوں. علماء فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے انتقال کیا،